اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں وہ شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو بڑا شرمندہ ہوا۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح جوڑے پیدا ہوتے، پھر ایک حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل بھی اسی طرح پیدا ہوئے۔ قابیل کھیت والا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ دونوں بھائیوں میں قابیل بڑا بھائی تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس قصے میں حسد، ظلم اور سرکشی کا انجام بد بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صلبی بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان کس طرح لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کر کے ایک کو قتل کر دیا۔ قاتل کو صرف یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی کیوں نعمت سے نوازا اور اسی کی قربانی کو کیوں قبول کیا۔ چنانچہ قاتل تو دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوا اور مقتول مظلوم ہونے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان باغیوں، حاسدوں اور خنزیر اور بندروں کی اولاد یعنی یہود کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ صحیح سنا دیجیے۔ بالحق کے معنی ہیں کہ یہ واقعہ صحیح اور واضح انداز میں بیان کیجیے کہ نہ اس میں کذب بیانی ہو اور نہ ہی اس میں کمی و زیادتی کا کوئی دخل ہو۔ اس واقعے سے 2 طرح کے انسانوں کی مثالیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک نیک و متقی انسان کی مثال جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اور دوسرے وہ جو شریر، حاسد و کینہ پرور کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کو اس کے حسد اور کینہ نے اندھا کر دیا کہ اس حسد نے اس کو خدا کے اور خدا کے بندوں کے حقوق سے یکسر غافل کر دیا۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کی اچھی باتوں کو اختیار کریں اور بری باتوں سے پرہیز کریں، اور یہ 2 مثالیں ہر جگہ اور ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ قابیل اور حابیل کا اصل مسئلہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے۔ یہی چیز جب نفس انسانی میں شعلہ زن ہوتی ہے تو تمام تعلقات اور قرابت داریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور بھائیوں کی باہمی محبت،
عداوت و بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے سورہ فلق میں اسی خبیث مرض اور خطرناک بیماری سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے۔ حسد کی سب سے واضح تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے کہ کاش وہ اس سے محروم ہو جائے اور اس سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ حسد دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ حسد در حقیقت ایمان کی کمزوری اور احکام خداوندی کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس مرض کا شافی علاج صرف رجوع اللہ، خالص توبہ اور اپنے نفس کو اس کے میل کچیل سے صاف اور پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ نیز اس بات پر ایمان رکھنا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں اور تمام نعمتیں اللہ کے قبضے میں ہی ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے۔ صاحب استقامت انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکم اور فیصلے سے راضی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا جا سکے اور اسی کے سامنے دستے دعا دراز کرے اور بجائے حسد کرنے کے اور زوال نعمت کی تمنا کرنے کے خود بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت اور فضل مانگے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت قابیل کی بہن تھی۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا تو قابیل کہنے لگا یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور یہ تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان کے والد نے بھی اس کو کہا کہ اس کا نکاح حابیل سے کر دو، مگر قابیل نہ مانا۔ چنانچہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ان میں سے کون اس لڑکی سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار ہے تاکہ اللہ کی رضا معلوم کی جا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ چلے گئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین میں ایک میرا گھر ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک میرا گھر ہے، وہاں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا، میری اولاد کی حفاظت کرو گے؟ آسمان نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا کہ کیا تم میری اولاد کی حفاظت کرو گے؟ زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے پہاڑوں سے کہا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے کہا، ہاں میں حفاظت کروں گا، آپ آرام سے جائیں، جب آپ واپس آئیں گے تو اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل کو اس پر فخر تھا، اس نے کہا، میں اس لڑکی سے نکاح کا زیادہ مستحق ہوں، یہ تو میری بہن ہے اور میں تجھ سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں اپنے والد کا وصی بھی ہوں۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے تو موٹا تازہ بھیڑ خدا کے نام پر ذبح کیا اور قابیل نے خوشوں کا ایک گھٹا پیش کیا۔ قابیل نے اس میں ایک بڑا خوشہ پایا تو اس میں سے دانے نکال کر کھا لیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے نکاح نہ کر سکو۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا نہیں جسے صدقہ دیا جاتا، اس لیے طریقہ یہی تھا کہ صدقہ و خیرات اللہ کے نام پر نکال دیتے۔ بس یوں ہی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی۔ دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قربانی پیش کرتا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تو اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آگ بھیجتے اور وہ اس کو کھا جاتی، اور اگر وہ قربانی بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوتی تو وہ آگ بجھ جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک چرواہا تھا اور دوسرا کاشتکار تھا۔ بکریوں والے نے موٹا تازہ اور بہترین جانور اللہ کے نام پر دیا تھا اور دوسرے نے اپنے کھیت کا کچھ حصہ پیش کیا۔ چنانچہ آگ آئی، ان دونوں کے درمیان اتری، پھر اس جانور کو کھا گئی اور کھیت کو چھوڑ دیا۔ آگ نے کھیت کو نہیں کھایا۔
آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی سے کہا، کیا تم لوگوں کے اندر اس حال میں چلو پھرو گے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم نے قربانی پیش کی تو قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم لوگ تو میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور تم مجھ سے بہتر ہو۔ کہنے لگا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ بھائی نے اس کو کہا، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ متقیوں کی ہی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اس اثر کے ظاہری الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ بھائیوں کی باہمی ناراضگی کا سبب قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت تھی، نہ کہ نکاح کا اختلاف۔ نیز قرآن کا سیاق بھی اسی امر پر ہے کہ قابیل کی ناراضگی اور حسد کا سبب یہی تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جمہور یعنی یہود کے نزدیک مشہور بات یہ ہے کہ جس نے بکری کی قربانی پیش کی تھی وہ حابیل ہے، اور جس نے غلے کا صدقہ پیش کیا تھا وہ قابیل ہے، اور یہ کہ حابیل کی بکری کی قربانی قبول ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ وہی دمبا تھا جسے ذبح اللہ کے بدلے میں قربان کیا گیا، اور یہی مناسب ہے، واللہ عالم، باقی اللہ جانتا ہے۔ اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ حسد کا شکار تھا۔ بہت سے اسلاف و اخلاف کا یہی قول ہے، اور یہی بات امام مجاہد کے حوالے سے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اعمال قبول فرمایا کرتے ہیں جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر مقابل ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل کی وجہ تو خیر سمجھ میں آتی ہے، مگر مقتول کیوں دوزخی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے صاحب کے قتل پر حریص تھا۔ حضرت بشر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حصار کے موقع پر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص میرے گھر میں آ گھسے اور مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح ہو جانا۔ ناظرین، قابیل کا حابیل کو یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری خطائیں بھی اور میرے قتل کا گناہ بھی تجھ پر آ پڑے، پھر تو ان سب کو اپنے سر پر رکھ کر لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کی تکلیف کے باعث اللہ تعالیٰ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ میدان قیامت میں مقتول قاتل کو ڈھونڈتا پھرے گا، اس کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی مظلوم کا حق باقی ہوا تو پھر مظلوم کی برائیاں لے کر اس قاتل پر ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے سر پر پڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظلم کے متعلق اس طرح کی بہت ساری احادیث ثابت ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ قتل سب سے بڑا اور بدترین ظلم ہے۔ ناظرین گرامی، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا ایک حرام فعل تھا، جبکہ حابیل نے قابیل کو اللہ کی بنائی جہنم سے ڈرایا اور اس کا خوف بھی دلایا، مگر وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے باز نہ آیا، اور نہ ہی اس کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر ہوا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا اور وہ اپنے بھائی کے قتل کے در پر ہو گیا۔ ناظرین، شیطان اس کے نفس پر اس طرح سے حاوی ہوا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو مار ڈالنے کی تیاری کرنے لگا، چنانچہ وہ اس کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگا، جبکہ حابیل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ وہ اپنی بکریاں چراتے رہے۔ ایک دن وہ اس کے پاس پہنچ گیا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ چونکہ اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مر گئے تو اپنے ہی بھائی کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا۔
بعض اہل کتاب سے مروی ہے کہ قابیل نے ان کو گلا گھونٹ کر اور درندوں کی طرح کاٹ کاٹ کر مار دیا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو ان کی گردن کو موڑنے لگا، شیطان آیا اور اس نے ایک جانور لیا اور اس جانور کے سر کو ایک پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر لے کر اس کے سر پر زور سے مارا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ قابیل چونکہ یہ دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی اسی طرح کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل اس دنیا کا پہلا قاتل بنا۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی دین، دنیا اور آخرت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی شخص ظلماً قتل نہیں ہوتا مگر آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے قتل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ رائج کیا تھا۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاتل کی ایک ٹانگ کو اس کی ران کے ساتھ اس دن سے لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، جہاں اس کے گھومنے کے ساتھ وہ بھی گھومتا رہتا ہے، اور اسے گرمیوں اور سردیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا آدھا عذاب تو صرف ایک ابن آدم کو ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں میں سب سے بڑا بد نصیب اور بدبخت قابیل تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ روئے زمین میں قیامت کے دن تک خون ریزی میں جو کچھ بھی خون خرابہ ہوگا اس کا وبال قابیل پر پڑے گا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ دنیا کو بتایا۔ اس کے بعد جب حابیل کی وفات ہو گئی تو قابیل نے اس کو کھلی جگہ میں چھوڑ دیا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کس طرح دفن کرے، اس کو کہاں چھپائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پھر وہ آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر ایک کوے نے گڑھا کھود کر اس میں دوسرے کوے کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں برباد ہو گیا، اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ ہائے میری بدبختی، میں اس کوے کی طرح ہی ہو جاتا، کاش کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیتا۔ بہرحال قتل تو ہو ہی چکا تھا، لہٰذا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کوے کو دیکھ کر جو کچھ سیکھا اسی کے مطابق اس کو دفن کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال بیان فرمائی ہے، لہٰذا تم اس میں سے اچھائی کو لے لو اور برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قتل ہو گئے تو آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، بے تحاشا روئے اور فرمایا تمام علاقے اور ان پر بسنے والے لوگ بدل گئے، زمین کا رنگ بھی بدل گیا اور وہ بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ اور ذائقہ بدل گیا اور پرکشش چہرے والوں کی کشش بھی ماند پڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے حابیل کے والد، وہ دونوں مقتول ہوئے، اس زندہ نے بھی گویا اس کے ساتھ خود کو ہلاک کر دیا، اس کی برائی اس پر آ گئی، خوف کے مارے اسے چیختا ہوا لایا۔ ناظرین گرامی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو جلدی سزا دے دی گئی، جیسے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اس کی پنڈلی قیامت کے دن اس کی ران سے لٹکا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کو سورج کی طرف کر دیا ہے، جدھر سورج گھومتا ہے ادھر ہی اس کا منہ گھومتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ اس لائق ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ بہت جلد دنیا میں بھی دے اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ رکھے، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ قابیل کے اس فعل میں تو دونوں باتیں ہی جمع ہو گئیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ برا کرنے والے کو دین، دنیا اور آخرت تینوں جگہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو حابیل اور قابیل کا یہ قصہ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔
مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دین کی باتیں پھیلانے میں تھوڑا ہی صحیح اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔